اور بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے سرائکی علاقوں میں بھی ہے اور بہت سارے علاقوں میں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی قتل و غارت ہو گئی تو بدلے میں جناب اعلیٰ رشتہ دے دو، پھر بعد میں اس کو ستاتے ہیں۔ اور اسی طریقہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر لڑکی والوں نے فرمائش زیادہ کر دی ہے اور لڑکے والے فرمائش پوری کر کے رشتہ لے آئے ہیں تو پھر اس سے کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، بیٹھنے نہیں دیتے، ہم پیسے بھر کے لے آئے ہیں، کون سا تم مفت میں آئی ہے۔ یہ کیا اسلام کو مذاق اڑا دیا اور مذاق بنا کے رکھ دیا، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل اسلام میں ونی سنی، یہ وٹے سٹے اور یہ پیٹ گھروڑی، یہ سب کے سب غلط ہے۔ اسی طریقے سے سندھ میں یہ بیماری ہے کہ وہ بچیوں کی شادی قرآن سے کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں بھی منع ہے اور پاکستان کے قانون میں بھی منع ہے، اور ان کے اصل طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ پیرنی بن جاتی ہے اور پیرنی ہونے کے ناطے عورتیں مرد ان کو ملتے جلتے ہیں اور پیسے پوسے دیتے ہیں، تو وہ جس کی لڑکی ہوتی ہے جو قرآن مجید سے شادی کرتا ہے اس کے آمد کا ذریعہ کھل جاتا ہے کہ پیسے تو آ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ اس لیے شادی نہیں کرتے کہ جناب والا اب زمین بھی دینی پڑے گی، حصہ جائیداد بھی دینی پڑے گی یا مل بھی دینی پڑے گی۔ پھر آپ کے تو علم میں ہے ضلع لجہ میں طہارتی ایک فرقہ ہے، وہاں باقاعدہ جمن شاہ کے قریب ایک بہت بڑی باؤنڈری بنی ہوئی ہے جس میں یہ بڑے بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو وہاں جمع کراتے ہیں اور وہ وہیں پڑی پڑی رہتے رہتے مرج کھپ جاتی ہیں، بوڑھی ہو جاتی ہیں، تاکہ جائیداد نہ دینی پڑے، زمین نہ دینی پڑے۔ زمین جو جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ طریقے اپنائے ہوئے ہیں، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں، بظاہر دیندار ہیں، بڑے ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں میں بے شمار رسمیں ہیں، ریتیں ہیں، کمزوریاں ہیں، اور جو بالکل شریعت کے اپوزٹ ہیں، بالکل مخالفت میں ہیں اور وہ غلط ہیں، کسی طریقے سے بھی درست نہیں۔ اپنے قریبی محقق علماء سے رابطہ کیجئے، پوچھئے کہ یہ مسئلے ہیں کیا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں میں یہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، بعض پیر گھرانوں میں ایسی لڑکیاں ہیں جن کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، گنگا بنایا جاتا ہے تاکہ گھر کی بات باہر نہ بتائے۔ ظلم کی انتہا ہے، اور یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا جنرل نالج رکھتے ہیں اور باخبر ہیں، آپ کے پاکستان کے ضلع گجرات میں وہ پیر دولے شاہ جو بنا پھرتا ہے، وہاں بچوں کو بچیوں کو باقاعدہ نذرانے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور وہ لوہے کا ایک خول بنا ہوا ہوتا ہے جو لڑکوں یا لڑکیوں کے سر پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس خول کی وجہ سے اس کا سر اس میں رہ جاتا ہے، پوری طرح وہ آگے سر نہیں بڑھتا۔ پھر وہ دولے شاہ کے چوہے بن جاتے ہیں، پھر ان سے منگوایا جاتا ہے، یا دولے شاہ کی چوہیاں بن جاتی ہیں، ان سے منگوایا جاتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ یہ سب کا سب اسلام کے منافی ہے۔ کسی کی زندگی کو داؤ پر لگانا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ جبر کا جو مسئلہ ہے، جبر کا، زبردستی کرنی ہے اور زبردستی نکاح کرایا جاتا ہے، تو نکاح خواں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نکاح کر رہی ہے خصوصاً لڑکی اس سے پوچھے۔ اگر نہیں پوچھے گا تو وہ نکاح خواں ذمہ دار ہوگا، اچھے طریقے سے پوچھے، اس کے بھی حقوق ہیں۔
تو پچھلی دفعہ یہ بتایا گیا اور آج کے درس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے شادی کی، نکاح کیا، دو صورتیں ہیں۔ ایک حق مہر مقرر ہی نہیں کیا، ایسے حق مہر مقرر کیے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، اور ایک صورت یہ ہے کہ حق مہر مقرر کیا، دو صورتیں ہو گئی۔ اب حق مہر اگر مقرر نہیں کیا اور پھر ان بن ہو گئی، کوئی برادری کے مسئلے آڑے آ گئے اور اس نے چھوڑ دیا، ایک مسئلہ اس کا ہے، اور ایک مسئلہ اس کا ہے کہ حق مہر مقرر تھا، پھر بھی وہ دلہن اس کے گھر ہی نہیں آئی، پہلے ہی طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ اب ذرا آپ ان باتوں پر بھی غور کریں گے کہ ان باتوں میں ان بڑوں کا بھی تعلق ہوتا ہے جو ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ بچوں کی زندگیاں خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی میاں بیوی اچھے بھی بس رہے ہوں تو ساس سسر بڑوں کے آپس میں کوئی لڑائیاں جھگڑے پہلے کے ہوتی ہیں، ان کو آڑے لے آتے ہیں اور ان کے گھر برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام میں سختی سے ان چیزوں کی ممانعت ہے۔ جبراً، زبردستی کسی کی شادی کرنا اور زبردستی طلاق دلوانا دونوں ناجائز ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس سلسلے میں بڑی سزا بھی دی گئی ہے اور کہا کہ 2 طلاق۔ یعنی اس دور میں جو بادشاہ تھے وہ جس کی عورت کو خوبصورت دیکھتے تو اس کے خاوند کو مجبور کرتے کہ طلاق دو۔ آج کل بھی ہے بیماریاں یہ، ذرا آؤٹ سائڈ جائیں نا آپ، وہ طلاق دے دیتا تو ٹھیک ہے، نہ دیتے تو اس کو بھی اٹھا کے لے جاتے۔ اسلام ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے۔ نشے میں طلاق نہیں ہوتی، سوتے ہوئے نیند میں بھی طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق پر بحث ہے، کچھ کہتے ہیں ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہو جاتی، اس کا فیصلہ اصولی طور پر اسلامی عدالت قاضی صاحب کریں گے، لیکن وہ رسم یا رواج یا وہ طریقہ تو ہمارے ہاں ہے نہیں۔ عدالت موجود ہے، عدالت میں جایا جا سکتا ہے، اس لیے زبردستی کی شادیاں ناجائز ہیں، اور یہ بھی ناجائز ہے کہ جناب ایک بچی کسی اعلیٰ آفیسر کی یا اعلیٰ متقی انسان کی بھاگ جائے، وہ کچہری پہنچ جائے اور وہ نکاح کر لے، یا قریبی کوئی نکاح خواہ جو ہے ان کے ماں باپ کو اطلاع نہیں کرتے، پوچھتے تک نہیں ہے، پیسے لیے نکاح کر دیا، اس پر بھی بحث ہے۔ نکاح خواہ جو ہے یہ بھی جیل میں جائے گا، وہ رینج مقرر ہے، اس رینج سے دوسری رینج میں جا کر نکاح خواہ کو قانون کے مطابق نکاح پڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا اور وہاں جا کر کچہری میں جی نکاح پڑھایا ہے، تو عدالت کا فرض ہے نا کہ لڑکی سے پوچھ کے ان کے ورثاء کو اطلاع کرے، لڑکی کی ورثاء، جس نے پالا ہے پوسا اتنا ہو گیا، ان کا حق نہیں ہے ان کو عدالت بلائے پھر پوچھے۔ اور جو عدالت اپنے سامنے لڑکی، خصوصاً لڑکی کے ورثاء سے پوچھتے تک نہیں ہے اور اپنی مرضی سے نکاح کراتے، اولاً تو زیادہ تر جو نکاح باضابطہ نہیں ہوتا، اگر باضابطہ ہوتا ہے کہیں کہیں آرڈر پر، یعنی عدالت کے آرڈر پر، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ نکاح جو ہوگا اس کے لیے ولی جو ہے وہ کہاں گیا؟ اس طریقے سے تو سارا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ پھر اس کے جو گواہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ دو گواہ تو ہونے چاہیے۔ تو آپ ان چیزوں پر غور کریں، یہ طریقہ کار غلط ہے، قرآن اس غلط طریقے کی مخالفت کرتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جناب خلا جسے کہتے ہیں ہم طلاق، عورت طلاق دے نہیں سکتی اسلام میں، لے تو سکتی ہے،
قانون کے مطابق، یعنی اسلامی قانون کے مطابق وہ طلاق لے سکتی ہے، وہ عدالت میں جا سکتی ہے، وہ خلا کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو قوانین کو بھی نہیں پتہ ہوتا ان کا۔ کوئی بازار سے گزر رہا ہے داڑھی والے تو کہتے ہیں بڑا مولوی ہے، صحیح مسئلہ پوچھ لو۔ اگر وہ مسئلہ ہو گیا پوچھنے والے کے حق میں تو بلے بلے ہے جی، وہی علامہ ہو گیا، اور اگر اس کے حق میں نہیں ہے تو پھر وہ گالیاں دیتے ہیں، دیکھو جی ان کو جی یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ ان چیزوں پر توجہ دیں۔ حکومت کی کیا یہی ذمہ داری باقی رہ گئی ہے کہ جو لڑکا لڑکی بھگا کے لے آئے تم اس کو جناب اعلیٰ اس کے ساتھ چل دو اور لکھ کر دے دو متعلقہ تھانے کو کہ جناب والا اس کو کوئی تنگ نہ کرے؟ تو کیا اس کے مقامی حالات کا جاننا کہ یہ بچی یہ لڑکی کہاں کی ہے اور کہاں سے ہے، اس کا ڈیٹا کیا ہے، یہ جاننا بھی تو ضروری ہے۔